خاص طور پر جس کی فجر جماعت سے گئی میرے دوستو، وہ دنیا اور آسمانوں کے قلابے ملائے، بیان کرے، باتیں کرے، یہ کرے، وہ کرے، سب وہ 0/0 ہے، وہ 0/0 ہے جو مسجد میں فجر کی نماز نہیں پڑھ رہا۔ یقین کرو، ہاں، جس نے فجر کی نماز کو قابو کر لیا اس نے زندگی کو قابو کر لیا، ایسے پکڑ لیا، اس کو گردن سے پکڑ لیا، پھر کہیں نہیں بھاگتی زندگی اس کے ہاتھ سے۔ یہ ذرا مشکل پرچہ ہے، ہاں، تو اس کی بہت نیت کرو۔ یہ نوجوان لڑکے جو بیٹھے ہیں، میں تمہیں بتا رہا ہوں قسم سے، سب سے مشکل جو ہوئی مجھے، ہاں جی، میری زندگی جو ہے نا کلابے کھاتی تھی نا، وہ کھاتی تھی، جب فجر کی نماز قابو میں آ گئی نا تو سب سمجھ میں آیا، اچھا میں کیوں پیدا کیا گیا تھا، اچھا میں اس لیے پیدا کیا گیا تھا کہ میں فجر کی نماز آ کر مسجد میں پڑھوں۔ ہاں، فجر کی نماز، فجر کی نماز کرتے ہو نا دل سے ارادہ، انشاءاللہ نہیں چھوڑنا، اس نماز کو نہ چھوڑنا، فجر کی نماز کو نہ چھوڑنا مسجد۔ ہاں، جو فجر کے ٹائم سویا ہوتا ہے، جو فرشتے رزق بانٹنے آتے ہیں نا، وہ رزق لے کے اس کے منہ پہ مارتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ ہاں، اس کے چہرے پر سے اللہ صلحاء کا نور ہٹا دیتا ہے، صلحاء کا نور ہٹ جاتا ہے اس کے چہرے سے، جو جان بوجھ کے فجر کی نماز کو قضا کرتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی نے جتنی برکت مانگی یہ فجر کی نماز کے ٹائم پر مانگی اس امت کے لیے۔ میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا تو 5 6 8 لوگ بڑی سیریس گفتگو کر رہے تھے کہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا، اور مسلمانوں کو یہ کرنا چاہیے، اور مسلمانوں کو وہ کرنا چاہیے، اور یہ مسلمانوں کی جیو پولیٹیکل سچویشن ہے، اور یہ مسلمانوں کی فلانی پوزیشن ہے، اور یہ فلانی 5 6 بیٹھے ہوئے تھے، ایسے بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر آخر میں مجھ سے کہتے ہیں تو جنید جمشید صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ میں تو سٹ پٹا گیا ایک دم سے، میں کہا جی میری رائے تو میں بعد میں پوچھوں گا، میں پہلے تو آپ حضرات کی رائے سے استفادہ اٹھانا چاہتا ہوں مجھے، لیکن میں استفادہ اٹھانے سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، صرف مجھے اتنا بتا دیجیے کہ آج آپ میں سے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ کس کس نے پڑھی ہے؟ ان میں سے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ تو نماز ہی نہیں پڑھ رہا تھا، تو یہ مجھے بتاؤ جو مسلمان نماز ہی نہیں پڑھ رہا، اس مسلمان سے اس امت کو کیا فائدہ ملے گا؟ نہ اس کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں، نہ اللہ والوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی استحقاق ہے، ہاں جی، اور پتہ نہیں کیا 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 وعیدیں جڑی ہوئی ہیں اس بیچارے کے ساتھ، کیا بیان کریں یار، ہمارا تو دل دکھتا ہے۔ اور بات یہ ہے کہ میں خود بھی ایک زمانے میں انہی میں سے تھا، اس لیے میں اسپیشلی کہتا ہوں یار جان بوجھ کے نماز نہیں چھوڑنا، نماز نہیں چھوڑنا، نماز نہیں چھوڑنا۔ یہ ایک تشکیل جس نے اپنی کر لی، آج اس نے اپنی سب سے بڑی تشکیل کر لی، تو انشاءاللہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں گے۔ اللہ آپ کا بہت بہت بیٹھنا قبول کرے۔ ایک آدھ آپ کو نظم سناتا ہوں پھر۔ ہاں، دنیا کہیں سے کہیں چلی جائے، دنیا تو ہر دور میں ماڈرن ہوتی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے 600 سال پہلے کے جو لوگ تھے وہ اپنے آپ کو ماڈرن نہیں کہتے تھے؟ وہ نہیں کہتے تھے کہ ہم ماڈرن لوگ ہیں؟ قرآن میں افکن قدیم، کفار مسلمانوں کو کہتے تھے ہاذا افکن قدیم، یہ تو پرانی باتیں ہیں، گڑی ہوئی باتیں، پرانی باتیں، جیسے ہم کہتے ہیں یار یہ تو پرانی باتیں ہیں، یہ 1400 سال پہلے بھی وہ کہتے تھے یہ پرانی باتیں ہیں۔ آپ یقین کرو یہ میں سنا کرتا تھا، پرانی باتیں۔ لیکن میرے عزیز دوستو، جو عزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے، ہاں آپ یقین کرو، مجھے تو یاد بھی نہیں، آپ کو خوش کرنے کے لیے، آپ کی تقویت کے لیے بتا رہا ہوں۔ آپ یقین کرو جب سے اللہ کے رسول کی تعریف شروع کی، نہ جانے کتنی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام آیا ہے۔ ہاں، آپ کو خوش کرنے کے لیے بتا رہا ہوں، فخر میں نہیں بتا رہا۔ ہاں، آپ کی تقویت کے لیے یقین کرو کہ یہ عزت والی زندگی ہے۔ جہاں رہو، ہاں، محمدی رنگ میں رنگ جاؤ، سارا عالم تمہاری عزت کرے گا میرے دوستوں۔ پھر جب یہاں سے جاؤ گے، اس دنیا سے چلے جاؤ گے، اس کے بعد بھی تمہاری عزت ہوگی، تمہاری اولادوں کو اللہ پالیں گے، یقین کرو۔ ہاں، تمہاری اولادوں کی اللہ کفالت کریں گے۔ اللہ بڑے بڑے قدردان ہیں، بڑے قدردان ہیں۔ ایک دعا کرو مسجد آ کر کہ یا اللہ تو میرا دل مسجد میں لگا دیا کر۔ ہاں، یہ دعا کرو
کیونکہ اگر مسجد میں دل لگ گیا، سب سے پہلے تو جن 7 لوگوں کو قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی، ان میں سے ایک وہ ہوگا جس کا ہر وقت دل مسجد میں لگا رہتا ہے. ہاں تو ایک تو اللہ سے یہ دعا کرو، دل اللہ کے ہاتھ میں، یا اللہ مجھے مسجد والا بنا دے. اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو مسجد جاتے ہوئے دیکھو اس کے ایمان والے ہونے کی ضمانت دو، ضمانت دو اس بات کی یہ ایمان والا ہے. کیونکہ مسجد انسانوں کے بننے کی جگہ ہے. مسجد کس چیز کی جگہ ہے؟ انسانوں کے بننے کی. مسجد میں انسان بنتے ہیں، جو کہتے ہیں نا پنجابی میں بندے کا پتر بنتا ہے. ٹھیک ہے جی، بندے کا پتر کدھر بنتا ہے؟ ہاں، نہیں تو پھر اللہ جانے کس کا پتر ہے. ٹھیک ہے، مسجد کے باہر ایک نماز مسجد کی اگر چھوڑے، یقین کرو اپنے ایمان میں کمی محسوس کرتا ہوں کہ یا اللہ کچھ ہو گیا. اچھا جی، آپ لوگوں نے گھر بھی جانا ہے، مجھے اس بات کا احساس ہے، لیکن کیا کروں، اتنی مشکل سے اتنا بڑا مجمع ملا ہے. اب آپ کو کنڈا ڈالے بغیر تو نہیں چھوڑوں گا میں، کنڈا ڈالنا ضروری ہے. ہم تبلیغی لوگ ہیں بھائی، ہم چاہتے ہیں کہ جیسے دنیا والے ہمیں تبلیغی کہتے ہیں، آسمان والے بھی ہمیں تبلیغی جانے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ کے تبلیغی کہنے سے ہمارا کام نہیں بنے گا جب تک آسمان والے ہمیں تبلیغی نہیں جانیں گے. ٹھیک ہے نا. اور تبلیغ کے امور میں جو ایک بہت ضروری اور قیمتی امر ہے وہ تشکیل کا ہے. ہاں تو ابھی ہم مجمع کو خراب کیے بغیر کہ بھئی یہاں پر ایک ہنگامہ شروع ہو جائے، اس طرح نہیں کریں گے، لیکن تشکیل ضرور کریں گے. ٹھیک ہے نا، تشکیل ضرور کریں گے. اب ایک بات کا خیال رکھنا، اگر کسی کے دل میں نہیں آ رہی تو وہ اس بات کو ذہن میں رکھے کہ اللہ کی طرف سے قبولیت کا معاملہ نہیں ہو رہا، کیونکہ بیان ہمارے بس میں ہے، تشکیل اللہ کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے نا، اللہ پاک تشکیل فرماتے ہیں. تو بھائی اس کے دل میں آئے وہ سب سے پہلے ہاتھ کھڑے کر کے بتانا. بھائی جن حضرات کے قوائف پورے ہیں، جن کے قوائف پورے ہیں، جو سال 7 مہینے کے لیے، یا آپ کے ہاں 4 مہینے لگتے ہیں نا، 4 مہینے لگتے ہیں، جو 4 مہینے کے لیے بیرون میں جانے کے لیے تیار ہیں، اللہ پاک ان کو بیرون میں لے جانے کی توفیق عطا فرمائے. بھئی وہ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کتنے ساتھی ہیں ماشاءاللہ جو باہر کے سفر کے لیے، جن کے قوائف پورے ہیں. ماشاءاللہ ایک ساتھی، بس ایک ساتھی ہے سارے مجمع میں، اور بھی تو ہوں گے 2 3. جی مولانا صاحب ہے ماشاءاللہ. بھائی اور کون کون ساتھی ہے جن کے 4 مہینے لگ چکے ہیں اور باقاعدہ ان کے چلے لگ رہے ہیں اور وہ اللہ کے راستے میں 4 مہینے کے لیے بیرون جانے کے لیے تیار ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یونس بھی تیار ہے جی، حافظ یونس بھی تیار ہے، اللہ قبول کرے. بھائی اور میرے عزیز دوستوں، یہ بتاؤ کہ جن کے 4 مہینے نہیں لگے وہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش جانے کے لیے 4 مہینے کے لیے کون کون تیار ہے؟ انگلستان کے 4 مہینے نہیں، ہمیں پاکستان کے مچھروں والے اور ہندوستان میں مکھیوں والے اور بنگلہ دیش کے اندر مچھیوں والے 4 ماہ چاہیے مجھے. اس کے لیے کون کون تیار ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ. گئی